الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار، بے حد، بے عدد درود السلام کے بعد، محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان اور قرآن، اس نام سے ہمارا یہ سلسلے وار پروگرام اس ماہ مبارک میں اور اس پروگرام کی آج کی اس نشست میں ہمارا ایک اہم موضوع یہ ہے آج کی اس ملاقات میں کہ قرآن مجید کا ماہ رمضان سے ایک گہرا تعلق۔ اگر قرآن مجید پر غور و فکر کیا جائے، قرآن مجید کی آیتوں پر، تو کچھ آیات، چند آیات ایسی ملتی ہیں کہ جن آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان سے متعلق چند احکامات کا ذکر فرمایا ہے۔ تفصیلی طور پر تو نہیں، لیکن اجمالی طور پر کئی احکامات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے ذکر فرمایا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان کی۔ قرآن کی وہ کون سی آیات ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان سے متعلق یا رمضان کے روزے سے متعلق احکامات کا ذکر فرمایا؟ سورہ البقرہ میں آیت نمبر 182 سے لے کر آیت نمبر 186 تک، یہ 4-5 آیتیں ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان سے متعلق چند احکام کا کیا ہے ذکر فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا۔ یہ روزہ کن پر فرض ہے؟ اللہ نے ابتدا ہی میں اس کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو گویا کہ روزہ فرض ہے ایمان والوں پر۔ روزہ اس وقت تک صحیح نہیں اور اس روزے کا اس وقت تک اجر و ثواب نہیں ملے گا جب تک بندہ ایمان نہ لے آئے اور دین اسلام کو دین حق تسلیم نہ کرے۔ تو روزہ ماہ رمضان کا صحیح ہونے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرمائے، اس کا اجر ثواب دے، تو یہ ضروری ہے کہ بندہ کیا ہے مسلمان ہو، دین اسلام کو کیا ہے قبول کرنے والا ہو، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ادھر خطاب ہے ایمان والوں کو کہ یہ عمل ایمان اس کے لیے کیا ہے ضروری ہے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا۔ فرض مطلب تم پر روزہ کیا ہے لازم ہے، اس کو ترک کرنا تمہارے لیے کیا ہے درست نہیں، لازمی ہے روزہ رکھنا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، اور آگے یہ بتایا ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کیا ہے روزہ فرض کیا گیا تھا۔ مطلب یہ، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے جو اقوام گزری ہیں ان پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ تو روزہ فرض ہونا ایمان والوں پر یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، بلکہ جو اقوام گزری ہیں
ان پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے روزہ فرض کیا تھا۔ تو گویا کہ ادھر ایک ناحیے سے یعنی تسلی دی جا رہی ہے ایمان والوں کو کہ کوئی کبھی یہ نہ سوچے کہ صرف ہم ہی پر روزہ کیوں فرض کیا گیا۔ بعض دفعہ بندہ ایمان کی کمزوری یا لا علمی کی بنا پر اس قسم کی فکر اور اس قسم کی بات سوچنے لگتا ہے کہ صرف ہم ہی پر کیوں فرض کیا گیا، کیونکہ روزے میں بھوکا پیاسا رہنا ہے، بہت ساری خواہشات شہوات سے اجتناب کرنا ہے۔ تو بندہ جب اسے بھوک پیاس کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو شاید اس وقت شیطان اس وسوسے میں مبتلا کر سکتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ روزہ ہم ہی پر کیوں فرض ہے، اللہ نے پچھلی اقوام پر کیوں نہیں فرض کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کے بارے میں ہمیں بتا دیا کہ تم کوئی پہلی قوم نہیں ہو کہ جس پر روزہ فرض ہوا، بلکہ تم سے پہلے جو اقوام گزری ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو اقوام گزری ہیں ان پر بھی کیا ہے، روزہ فرض کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پچھلی اقوام گزری ہوئی اقوام پر کیا ہے، روزہ فرض کیا گیا تھا۔ لعلکم تتقون، اس روزے کی فرضیت کا مقصد کیا، کس لیے یہ روزہ تم پر اور اسی طرح پچھلی اقوام پر فرض کیا گیا؟ صرف اسی مقصد کے لیے کہ تم بھوکا پیاسا رہو یا کوئی اور مقصد ہے؟ احکام شریعت اگر دیکھا جائے محترم ناظرین، چاہے روزہ ہو، نماز ہو، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تمام شرعی احکامات، ہر حکم کے پیچھے اہم مقاصد پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح روزہ ہے، روزہ اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیا، اس میں کیا مقصد ہے، کس بنا پر روزہ فرض کیا گیا؟ اس کی وضاحت اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت کریمہ میں فرمائی، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی پرہیزگاری اختیار کر سکو، اللہ کا ڈر اور خوف تمہارے اندر کیا ہے، آ جائے۔ تو روزہ ایک بہترین ذریعہ ہے، بندہ تقوی پرہیزگاری کے اعلیٰ درجات پر کیا ہے، فائز ہو سکے۔ اگر ایک شخص روزہ رکھتا ہے ماہ رمضان میں، غیر رمضان میں بھی، اور روزہ اسی طرح رکھتا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کا حکم دیا، روزے کے دوران برائیوں سے اجتناب کرتا ہے، دیگر اور بہت سارے منکرات سے اپنے آپ کو روک کر رکھتا ہے، ظاہر سی بات ہے یہی تقوی ہے، اسی کا نام ہے اللہ سے ڈرنا، خوف، خشیت الہی، تقوی پرہیزگاری۔ تو روزہ ایک بہترین ذریعہ ہے کہ بندہ تقوی حاصل کرے، تقوی پرہیزگاری کو سمجھے اور تقوی پرہیزگاری کے اعلیٰ درجات پر کیا ہے، فائز ہو۔ اور جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم میں سے ہر ایک کو اس دنیا میں جو پیدا فرمایا، اس دنیا میں لایا، وہ صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے اور صرف اپنے تقوی اور پرہیزگاری ہی کے لیے۔ ارشاد باری تعالی کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو، اے لوگو تم اپنی رب کی عبادت کرو۔ اور اسی آیت کریمہ کے آخر میں جو سورہ البقرہ میں ہے، فرما دیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پرہیزگاری پائی جائے۔ تو اسی تقوی پرہیزگاری ہی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اس دنیا میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا۔
یہ دنیاوی زندگی نصیب کی، یہ تقوی ہم کیسے حاصل کریں اور کہاں سے، کس طریقے سے؟ بہت سارے اس کے طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ روزہ ایک بہترین عمل ہے جس کے ذریعے بندہ تقوی، پرہیزگاری حاصل کر سکتا ہے۔ لعلکم تتقون، یہ روزہ تم پر فرض کیا گیا اس مقصد کے لیے تاکہ تم تقوی، پرہیزگاری اختیار کر سکو۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت میں کہ ایاما معدودات، ایاما معدودات، گنتی کے چند ہی دن ہیں۔ یعنی یہ روزہ تم پر جو فرض ہے کوئی طویل مدت کے لیے نہیں، لمبا وقت نہیں، کئی دن نہیں، کئی مہینے نہیں، بلکہ ایام معدودات، گنتی کے چند ہی دن ہیں۔ ادھر قابل غور بات یہ ہے محترم ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالی نے ادھر یہ نہیں کہا کہ مکمل مہینے کا روزہ فرض ہے، بلکہ ایام معدودات، گنتی کے چند ہی دن ہیں جن میں تمہیں کیا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ گویا کہ اس اسلوب میں اور اس انداز میں ہمارے لیے ایک ناحیے سے تسلی ہے کہ زیادہ دن روزہ نہیں رکھنا، بلکہ مہینے بھر میں جو دن ہوتے ہیں، مخصوص دن ہیں، گنتی کے چند ہی دن ہیں، 29-30 ہی دن ہیں جن کا تمہیں کیا ہے، روزہ رکھنا ہے، تاکہ روزے کا جو حکم ہے اس انداز میں یہ حکم پایا گیا ہے کہ اس کو کوئی بھاری پن محسوس نہ کرے، بلکہ تخفیف ہے انداز میں بھی کہ ایام معدودات، روزے کے چند ہی کیا ہے، دن ہیں جو تمہیں کیا ہے، روزے رکھنا ہے۔ لعلکم تتقون، اس روزے کی فرضیت کا مقصد کہ تمہارے اندر تقوی، پرہیزگاری پائی جائے۔ ایام معدودات، گنتی کے چند ہی دن تمہیں کیا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگرچہ گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن ہو سکتا ہے انہی چند دن میں کوئی بیمار ہو جائے، کوئی سفر پر چلے جائے، کوئی کسی اور پریشانی میں پڑ جائے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں بھی رہنمائی فرمائی اور فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے اگر کوئی بیمار ہے یا تم میں سے کوئی اگر سفر پر ہے تو یہ گنتی کے دن اور دنوں میں کیا ہے، انہیں کیا ہے، مکمل کر لے۔ مطلب یہ ہوا رمضان کی آمد ہوئی اور ماہ رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے، لازمی ہے، لیکن شاید کوئی بیمار ہو جائے یا سفر پر نکل جائے، اور ظاہر سی بات ہے کہ سفر میں بھی یعنی تھکاوٹ اور محنت پڑتی ہے اور روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہو، تو ایسی حالت میں وہ روزہ نہ رکھے، بلکہ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، گنتی کے جو چند دن روزے رکھنے کے تھے ماہ رمضان میں، ان میں سے اگر کچھ دن روزہ نہ رکھ پائے سفر کی بنا پر، بیماری کی بنا پر، تو بعد میں اور دنوں میں کیا ہے، ان دنوں کی گنتی کیا ہے، مکمل کر لے۔ ادھر یہ بات بتا دی جائے کہ بیماری کون سی بیماری ہے کہ جس کے بنا پر روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ بیماریوں کی کئی قسمیں ہیں یا بیماری کی کئی قسمیں اور درجات پائے جاتے ہیں۔ کچھ بیماریاں ایسی ہیں اور ایسا مرض ہے، بندے کی طبیعت خراب ہوتی ہے لیکن روزہ رکھنا کوئی مشکل عمل نہیں ہوگا، کوئی دشواری، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر بدن کے کسی حصے میں کوئی زخم پہنچ گیا، بڑا زخم کیوں نہ ہو، لیکن اگر کہیں پر زخم پہنچ گیا، اس کا علاج ہو رہا ہے، مرہم پٹی ہو گئی، تو کیا اب اس کے بعد روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہے؟ عموماً اگر دیکھا جائے تو مشکل نہیں رہتا۔ اسی طرح کوئی ایسا بیماری، مرض جیسے کہ نزلہ ہو گیا، زکام کا اثر ہے،
تو اس قسم کے اگر امراض ہیں کہ جس مرض کے ساتھ اگر کوئی روزہ رکھے تو روزے کی بنا پر کوئی ایسی دشواری اور پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اس کو اپنی بیماری کو لے کر، تو ایسی حالت میں روزہ رکھنا ہے ہر حال میں۔ لیکن اگر کوئی ایسی بیماری لاحق ہے کہ اگر روزہ رکھتا ہے تو بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے، جان خطرے میں پڑ سکتی ہے، تو اب ایسی حالت میں اسے چاہیے کہ روزہ نہ رکھے۔ بعد میں جب اسے صحت اور عافیت پہنچے اور حاصل ہو تو اب کیا ہے، ان روزوں کو کیا ہے قضا کر لے اور گنتی کے دنوں کو کیا ہے مکمل کر لے۔ یہی معاملہ سفر کا ہے۔ کیا ہر سفر یعنی ایسا ہے کہ جس میں روزہ نہ رکھے؟ معاملہ اس طرح نہیں، بلکہ سفر میں روزہ رکھا بھی جا سکتا ہے اور نہیں بھی رکھنا چاہیے۔ اس سفر کی حالت مسافر کی حالت پر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اپنے سفر میں روزہ رکھا ہے اور بعض دفعہ سفر میں روزہ نہیں رکھا۔ تو اسی لیے اہل علم کہتے ہیں مسافر اگر ایسے سفر میں ہے کہ جس میں روزہ رکھنا اس کے لیے کوئی دشواری، کوئی پریشانی کا سبب نہیں بنے، تو بہتر افضل یہ ہے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ ورنہ اگر مسافر ایسے سفر میں جائے اور ایسے سفر کے لیے نکلے کہ جس میں روزہ رکھنا اس کے لیے دشواری اور پریشانی کا سبب بن سکتا ہے، تو ایسی حالت میں بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ صحابہ رسول فرماتے ہیں، غالباً عبداللہ ابن رواحہ ہیں، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہیں اور سفر میں کوئی بھی روزے سے نہیں، شدید گرمی کا موسم ہے لیکن روزے سے کوئی نہیں مگر صرف میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دوسرے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی اور بھلائی کا کام نہیں۔ ادھر آپ نے منع فرمایا اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بعض صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ دوران سفر روزہ رکھا۔ تو اسی لیے اگر دیکھا جائے تو راجح قول یہ ہے جمع بین الادلہ، کہ اگر ایسا سفر ہے جس میں روزہ رکھنا کوئی دشواری نہیں تو بہتر ہے کہ وہ روزہ رکھے، اور اگر ایسا سفر ہے کہ جس میں روزہ رکھنے سے کچھ دشواری، دقت، پریشانی میں پڑ سکتا ہے بندہ، تو ایسے سفر میں بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں گنتی کے دنوں کو کیا ہے مکمل کر لے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی ان آیتوں میں اور بھی چند احکامات رہ جاتے ہیں روزے سے، رمضان سے متعلق۔ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہا تو ان پر بات کیا ہے اگلی ملاقات میں۔ اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔